السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن سورہ حدید کی آیت نمبر 27 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پر اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے بھیجا حضرت عیسیٰ بن ابن مریم کو اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار تھے شفقت اور رحمت، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ اب لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ ثم پھر کفینا ہم نے ان کے پیچھے بھیجے علی آثارہم ان کی راہ پر برسلنا اپنے اور رسول، وقفینا اور ان کے پیچھے بھیجا بعیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو، وآتیناہ الانجیل اور انہیں عطا فرمائی انجیل، وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں اتبعوہ عیسیٰ کے تابعدار جو تھے، رأفتاً شفقت، ورحمتاً اور رحمت، ورہبانیتا اور رہبانیت کو، ابتدعوہا انہوں نے خود ایجاد کیا تھا اسے، ما کتبناہا ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا، علیہم ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ البتہ انہوں نے اختیار کیا رضا الہی کے لیے، فما رعوہا پھر نہ اسے نبھا سکے، حق رعایتہا جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا، فآتینا پس ہم نے عطا فرمایا الذین آمنوا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیرن اور اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ کنز العرفان سے بھی سماعت فرما لیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی، اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا۔ ہاں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کی جیسے رعایت کرنے کا حق تھا، تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا فرمایا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کی طرف اگر چلیں، اس کا پہلا حصہ رأفتاً و رحمتاً تک جو ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو کفا جو ہے یہ گردن کے پیچھے سے گدی کو کہتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ کفینا بنا ہے جس کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلانا، اور آثار اس راستے کو کہتے ہیں جس سے آگے جانے والوں کا جو ہے وہ سراغ لگایا جا سکے، جیسے قدموں کے نشانات دیکھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے۔ تو ارشاد ہے ان انبیاء کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی، آپ کیوں کر سراپا رحمت و جو ہے وہ شفقت تھے، اس لیے ان کے سچے تابعدار میں بھی یہی جو ہے وہ صفات تھیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ مکمل
رافت و شفقت والی صفات موجود تھیں تو ان کے امتیوں میں بھی یہ صفات آ گئیں، اس لیے ان کے سچے تابعداروں میں یہی صفات جو ہے وہ نمایاں طور پر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اب یہاں پہ اگلی آیت جو ہے وہ رہبانیت والی، تو یہاں سے ایک نہایت اہم مضمون جو ہے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے، جس میں کلیسا کی ساری تاریخ کو جو ہے وہ سمو دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے خصوصی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے، پھر رہبانیت کی لغوی اور اصطلاحی تشریح کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ رہبانیت کی ابتدا کس طرح اور کن حالات میں ہوئی، اور بعد میں جو طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں اور جس طرح رہبانیت سے سارا عیسائی معاشرہ اور کلیسائی نظام متاثر ہوا، اس کا جو ہے وہ ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تو اس جملے کے ترجمے میں علماء کے جو ہے وہ دو قول ہیں، یاد رکھیں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ تو اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے اصول کے لیے اختیار کیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ وہ ہماری رضا کے طلبگار بنے، ہماری رضا کے جو ہے وہ طلبگار بنے۔ تو رہبانیت میں دو لغتیں ہیں، ایک ہے رہبانیت را کے زبر کے ساتھ، دوسرے ہے رہبانیت را کی پیش کے ساتھ۔ تو پہلی صورت میں رہب سے ماخوذ ہوگا جس کا معنی خوف اور ڈر ہے، اور دوسری صورت میں رہبان جو راہب کی جمع ہے، جو راہب کی طرف منسوب ہوگا۔ تو پہلی صورت میں اس کا معنی وہ مسلک، وہ طرز حیات کی جس کی بنیاد خوف اور ڈر پر رکھی جائے۔ دوسری صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ لوگوں کا مسلک اور طرز حیات یا طرز زندگی جو ہر وقت ڈرنے والے اور خوف زدہ رہنے والے ہیں۔ تو علامہ راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ فرط خوف سے عبادت اور ریاضت میں حد درجہ غلو کرنا یہ رہبانیت ہے۔ اور علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں یا اس کی تشریح میں لکھتے ہیں رہبانیت کی کہ عبادت و ریاضت میں مبالغہ، لوگوں سے قطع تعلق، جائز اور مباح خواہشات کو بھی ترک کر دینے کا نام رہبانیت ہے۔ اور علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں فرمایا کہ دنیا کے مشاغل جو ہیں ان کو ترک کر دینا، اس کی لذتوں کو نظر انداز کر دینا، اہل دنیا سے عزلت گزینی یعنی تنہائی اختیار کر لینا، اپنے آپ کو دور کر لینا اور اپنے آپ کو طرح طرح کی مشقتوں میں مبتلا کر دینا۔ ان میں سے بعض لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ خسی کر دیا کرتے تھے اور بعض لوہے کی زنجیریں ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ ان کے نزدیک رہبانیت ہے۔ تو اب یہ عرض کرنا ہے کہ رہبانیت کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے کی۔ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے جس سے حقیقت حال جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گدھے پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ سواری کر رہا تھا، سوار تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے، انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا، اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن 3 مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ وہ نبی مکرم جو ہے وہ تشریف لائے جس کی آمد کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ پس وہ پہاڑوں کی غاروں میں منتشر ہو گئے اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔
تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یا کچھ لوگ نے تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اس طرح اللہ کے بندے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فروکش ہو گئے اور اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں بسر کر دی، اور اس عزلت گزینی سے ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا تھی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہو گیا ہے کہ جبر و تشدد کے ان اوقات میں ان کا یہ اضطراری فعل تھا۔ ان کے ذہن میں قطر یہ بات نہ تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی دین عیسوی کی روح رواں ہے، اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترقی کر سکتا ہے، نہ اسے قرب الہی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جابر و ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اسی کو جو ہے وہ دین بنا لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں اختراعات کا اضافہ ہوتا گیا، ایجادات ہوتی گئیں، لوگوں نے اپنے اوپر تشدد اور پابندیوں کا اتنا بوجھ لاد دیا کہ زندگی وبال جان ہو گئی۔ کلیسا کے خانقاہی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا بھی گونٹا، ازدواجی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا تھا اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑا عیب شمار ہوتا تھا، اور غیر شادی شدہ آدمی اگر کلیسا کا عہدیدار بنتا تو اس کا جو ہے وہ شادی کرنا خارج از بحث تھا۔ لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے ان پہ لازم تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات منقطع کر دیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے پر طرح طرح سے ترغیب دی جاتی، اور سینٹ جیرون جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد سے بھی قطع تعلق روحانی مدارج طے کرنے کے لیے شرط اول قرار دے دیا گیا، اور جو لوگ راہبانیت اختیار کرتے وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال، ماں باپ سے الگ تھلگ رہتے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں درج ہیں جنہیں پڑھ کر دل کڑتا ہے، اور رہبانیت کے اس سنگے ویلانہ طرز حیات پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک دردناک واقعہ آپ بھی سن لیجئے۔ سینٹ سیمون نے اپنے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر کسی دیر میں جو ہے وہ راہب بن گیا۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا، باپ کو بیٹے کی جدائی میں راہی ملک عدم ہوا، ملک جو ہے وہ پھرتا رہا، ماں تڑپنے اور رونے کے لیے باقی رہ گئی۔ اس پر 27 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ جب اس سینٹ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو ماں کو اپنے بیٹے کی قیام گاہ کا پتہ چلا۔ وہ بوڑھی ضعیفہ راہ کی مشقتیں برداشت کرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کی خانقاہ میں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اسے کسی نے اندر آنے کی اجازت نہ آنے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہلا بھیجا کہ میں تیری فرقت کی ماری ہوئی ماں ہوں، صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، یا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں یا خود باہر آ کر مجھے اپنے مکھڑے کی ایک جھلک دکھا دے میرے لال، میرے بیٹے۔ لیکن اس سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی بلکتی ماں پر ذرا ترس نہ کھایا، ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ بیچاری دروازے پہ پڑی منتیں کرتی رہی، روتی رہی، آخر اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس وقت وہ سینٹ سیمون جو ہے وہ باہر وہ آیا اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ غور سے سماعت فرمائیں، اس نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل اور بہر رحم ہے اس کی دعا کس رحمت کی مستحق نہیں۔ اس کے علاوہ اپنے نفس کو اذیت پہنچانے کا بڑا ذوق بڑھنے لگا۔ انہوں نے عجیب عجیب اختراعیں گھڑیں، کسی نے اپنے آپ کو زنجیر سلاسل میں جکڑ دیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد دیا، کسی نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی۔ چنانچہ اسکندریہ کا سینٹ جو ہے وہ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں۔ یہ تحریک کچھ اس زور سے چلی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار ہو گئی جہاں راہب مرد
یا راہبہ خواتین آ کر جو ہے وہ جمع ہو گئیں۔ تو انسانی فطرت کے تقاضوں سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عارضی فتوحات تو حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کلیتاً ان کی بے کنی ناممکن ہے۔ جیسے انسانی فطرت کا تقاضا کرتی ہے کہ کچھ کھایا جائے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح انسانی فطرت یہ ہے کہ شادی بھی کی جائے، بلکہ جب رکے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح امڑ آیا کرتے ہیں تو سارے بند پھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہی حال کلیسا کی خانقاہی نظام کا ہوا۔ بڑے بڑے پوپ اور سینٹ دولت و ثروت میں اپنے وقت کے قارونوں کو بھی مات کر گئے۔ جن محلات میں وہ رہائش پذیر تھے ان کے سامنے شاہی ایوانوں کی بھی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ خانقاہیں جو کنواری راہبات کے لیے مختص تھیں حرام کاری کے اڈوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان کی فصیلوں کے پرے نوازیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ کلیسا کی تاریخ کا یہ بڑا اندوہناک اور شرمناک باب ہے جو ان کے اپنے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے کلیساؤں کے باہر جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کی زندہ لاشیں ملتی، تڑپتے بلکتے بچے جو ہے وہ باہر پھینک دیے جاتے۔ اسی بدعنوانیوں اور بدکاریوں کو قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، فرمایا ایک جملے میں جو ہے وہ قرآن نے ان کی بے کنی کر دی، فرمایا کہ وہ اسے نہ نبھا سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ترہیب کو طلب ریاست کے لیے بطور زینہ استعمال کیا اور اس طرح لوگوں کے مال جو ہے وہ ہڑپ کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں پہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا، دولت کی محبت اور دنیاوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ترک دنیا اور نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے۔ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے، اس نے کھیتی باڑی، تجارت اور صنعت کا شوق دلایا ہے، پاک صاف رہنے کی تلقین فرمائی ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی لازم قرار دی ہے، بلکہ اس نے ہر شخص پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے، اسے ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کرے جو مضر صحت ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پہ سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پہ سختی کرے گا۔ ایک قوم نے اپنے اوپر ناروا سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پہ سختی کی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ راہب خانوں اور خانقاہوں میں ان کے باقی ماندہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، انہیں دیکھ لیا جائے۔ جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ ایک دفعہ چند صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کی باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سویا بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کیا کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے جان بوجھ کر روگردانی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سفر پر گئے۔ ہمارا ایک ساتھی ایک غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کر لے گا۔ پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے سبزیاں کافی ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرے گا۔ کہنے لگا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کرتا ہوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی تو ایسا کروں گا، اور اگر اجازت عطا نہ فرمائی، اجازت نہ ملی تو خیر۔
چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوا، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جو ہے وہ اسلام کا اصول سمجھاتے ہوئے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ ملت حنفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد دنیا اور ما فیہا یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے افضل ہے، اور تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ہے۔ قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی کس طرح جو ہے وہ تربیت فرمائی۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے رہبانیت ہے، میری امت کی رہبانیت رائے خدا میں جہاد ہے۔ تو نصارہ نے تو ظالموں اور جابروں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ لی، لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ اطیب الصلاۃ و ازکا ثناء کے لیے طریقہ کار یہ روا نہیں ہے، اور باطل کے سامنے سینہ سپر رہنا، سیف و ثنا کلم و زباں سے معرکہ جہاد گرم رکھنا اور اسی حالت میں جان دے دینا، یہ اسلامی رہبانیت کا کمال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ دنیا میں رہ کے روزہ بھی رکھو، کھانا بھی کھاؤ، سو بھی، رات کو عبادت بھی کرو، نکاح بھی کرو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کی رہبانیت کا کمال ہے۔ اب یہاں پہ آگے جو الفاظ ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ جن لوگوں نے خلوص نیت سے رہبانیت کو اختیار کیا، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے خلوص نیت اور حسن عمل کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ترک دنیا کو حصول مال و جاہ کا ذریعہ بنایا، رائے اعتدال سے بھٹک گئے اور فسق و فجور کی غلاظتوں میں ڈوب گئے۔ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر جو ہے وہ فاسق و فاجر ہیں۔ اب اس کی تفسیر ہم نے سماعت فرما لی۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں کہ بدعت حسنہ جائز اور بدعت سیئہ ممنوع و ناجائز ہے۔ بدعت حسنہ جو اچھی ایجاد ہو اور بدعت سیئہ جو بری ایجاد ہو، ایسی ایجاد کے جو سنت کے خلاف ہو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت اختیار کرنے پر ان کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ اس پر جیسے عمل کرنے کا حق تھا بعد والوں نے ویسے عمل نہ کرنے پر ان کی مذمت فرمائی، اور ان کے ایجاد کیے ہوئے فعل کو بدعت کہا گیا، اور ان کے برخلاف اس امت نے جس نئے کام کو نیکی کے طریقے کے طور پر ایجاد کیا، ان کی عظمت و شرافت کی وجہ سے اسے سنت یعنی طریقہ کہا گیا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت ایجاد کی یا طریقہ ایجاد کیا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام میں نیک طریقے نکالنے کی اجازت دی ہے، اور اس کا نام سنت رکھا ہے۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور اس طریقے پر عمل کرنے والے کو اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ تو آج اگر ہم جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں، اسی طرح میلاد شریف کا جلوس نکالتے ہیں اور جو ہے وہ محفلیں سجاتے ہیں، تو یہ ساری جو ہیں وہ سنت ہیں۔ ابو عبداللہ محمد احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، تو اچھی بدعت نکالنے سے چاہیے کہ وہ اس پر ہمیشہ قائم رہے اور اس کی ضد یعنی مخالف چیز کی طرف عدول نہ کرے، اور نہ اس آیت میں مذکور فسق کی وعید میں داخل ہوگا جبکہ وہ مخالف شریعت کے برخلاف ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جلوس کے ربیع الاول کے جلوس میں جاتا ہے یا سجاتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نمازیں ترک کرتا رہے، وہ رزق کی توہین کرتا رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہو
اور اس سے رضا الہی مقصود ہو تو بہتر ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ دین میں بری بات نکالنا بدعت سیئہ کہلاتا ہے اور وہ ممنوع اور ناجائز ہے۔ اور بدعت سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی جو خلاف سنت ہو، سنت کو توڑنے والی ہو۔ اگر سنت کو توڑنے والی کوئی ایسا عمل نکالا جائے تو وہ جو ہے وہ بدعت سیئہ گناہ ہے، اور اس کے نکالنے سے کوئی سنت اگر اٹھ جائے اس سے ہزارہا مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں کہ جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے، مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں، طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، اور ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا کامل نور عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔